آج دو ایشوز پر ہم نے بات کرنی تھی اسمبلی میں. ایک جو بجلی کے نرخ میں اضافہ ہوا ہے اور متواتر ہوتا جا رہا ہے، جس پر حکومت کے کئی وزراء اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر مکمل جھوٹ بولتے رہے ہیں، ان کو عوام کے سامنے رکھنا تھا. اور دوسرا یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ جو اس حکومت کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ان پر آج بات ہونی تھی لیکن یہ بات وہاں پر نہ ہو سکی. اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے ایک ممبر جناب کھوکھر صاحب جو لاہور سے منتخب ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ 4 دن پہلے ان کے گھر کو مسمار کیا گیا. تو یہ صرف ہتھ کنڈے ہیں کھوکھر صاحب کو دبانے کے، اسمبلی سے دور رکھنے کے، تاکہ وہ اس پارٹی کا ساتھ نہ دے سکیں، عوام کی نمائندگی نہ کر سکیں. یہ اتنے اوچھے اور گھٹیا ہتھ کنڈے پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے استعمال نہیں کیے. جو آج حکومت کر رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی ممبر اسمبلی کا گھر مسمار نہیں کیا گیا. آج ہم اس حد تک بھی جا پہنچے ہیں کہ جہاں بیٹیاں، بچے، بہنیں، بیویاں جہاں رہتی تھیں، اس گھر کو رات کے اندھیرے میں مسمار کیا گیا. آج کھوکھر صاحب نے کویسچن آف پریویلیج دیا تھا کہ مجھے اسمبلی کے اجلاس میں اپنی نمائندگی کرنے سے روکنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. وہاں پر اسپیکر صاحب نے جب حکومت کے وزراء کو اجازت دی تو انہوں نے بجائے اسمبلی کے رولز کے مطابق کہ اس معاملے کو اسمبلی کی کمیٹی میں بھیجنا چاہیے یا نہیں، انہوں نے وہاں پر کھوکھر صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے. ہم نے کچھ دیر سنا، اسپیکر صاحب سے گزارش کی کہ جناب ان کو بولے ایڈمیشن پر بات کریں کہ کیا یہ بات اسمبلی میں بحث ہو سکتی ہے یا نہیں، کمیٹی میں جانا چاہیے یا نہیں. لیکن وزیر صاحب بھی بدستور قائم رہے اپنے گھٹیا الزامات پر، اور اسپیکر صاحب بھی عوام کے معاملات کا دفاع نہ کر سکے، اسمبلی کے حق کا دفاع نہ کر سکے، اور جس ممبر کو نمائندگی سے محروم کرنے کی کوشش حکومت کر رہی ہے اس کا بھی دفاع نہ کر سکے. اور جو معاملہ یہاں پر پیدا ہوا وہ بدستور قائم ہے، اور اسپیکر صاحب کوئی بدقسمتی سے فیصلہ بھی نہ دے سکے. فیصلہ صرف یہ دینا تھا کہ کیا اس معاملے کو قومی اسمبلی کی استحقاق کی کمیٹی اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے یا نہیں. اگر ایک اسمبلی کے ممبر کے گھر گران جو حکومت نے گرایا، اس معاملے کو قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی نہیں دیکھ سکتی تو پھر کیا دیکھے گی. تو اسپیکر صاحب کو جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلے کا ہمیں علم ہے. ہمیں اسپیکر صاحب کی قابلیت پہ اور ان کی اسمبلی سے محبت پہ کوئی شبہ نہیں ہے. جو ہم 2.5 سال سے معاملات دیکھ رہے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس اسمبلی کو استحقاق کمیٹی میں بھیج دیں جہاں اس وزیر کے لگائے ہوئے الزامات بھی شامل ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ استحقاق کمیٹی میں یہ وزیر آئیں، وہاں پر کیمرے لگے ہوں، وہ کہیں کہ کھوکھر صاحب نے قبضہ کیا یا نہیں کیا. کھوکھر صاحب اپنا جواب دیں گے، ہائی کورٹ کے کیا فیصلے ہیں، عدالتوں کے کیا سٹے ہیں، یہ سب معاملات وہاں سامنے آئیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج حکومت ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے اسمبلی کے ممبران کو دبانا چاہتی ہے. جب سینٹ کے الیکشن نزدیک ہوں، جب ملکی معاملات کی بات ہو، جب دلیل نہ رہے تو پھر حکومت ان اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. آج ہمارے جو ممبر وفات پا گئے تھے زار شاہ صاحب ڈسکا سے، ان کے بیٹے کو بھی، اور پھر وہی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح اس پر منشیات ڈال کر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تاکہ اس کا اثر جو بائی الیکشن ڈسکا میں ہو رہا ہے اس پر پڑے. ایک طویل داستان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی ایک فریق بن گیا ہے. قومی اسمبلی کا اسپیکر پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے، اس کی غیر جانبداری پر آج انگلیاں اٹھتی ہیں.
جانبداری کے ثبوت ہیں، ایسے معاملات میں اسمبلی کہاں چلے گی اور یہاں پر عوام کے معاملات کب ڈسکس ہوں گے؟ اسمبلی پچھلے جمعے کو شروع ہوئی اور اب پیر والے دن پھر ہوگی۔ یہ 10 دن کا عرصہ ہے، یہ اسمبلی کی کارروائی کے 10 دن گنے جائیں گے۔ جو 130 دن سال میں ہوتے ہیں، یہ اس میں سے 10 دن منہا کر دیے جائیں گے۔ اسمبلی کے ممبران کو وظیفہ بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، لیکن کام کتنا ہوا؟ جمعے والے دن 10 منٹ، پیر والے دن کوئی 1 گھنٹہ، منگل والے دن پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، 185 آئٹمز کا ایجنڈا تھا، 22 آئٹم ڈسکس ہوئے، اجلاس کوئی 2.5-3 گھنٹے چلا، ختم ہو گیا، اور اسپیکر صاحب نے بدھ اور جمعرات کی چھٹی کر دی اور آج اجلاس 1.5 گھنٹہ چلا۔ یعنی یہ 5 گھنٹے سے کم اسمبلی کا اجلاس چلا ہے، لیکن دن جو ہیں وہ 10 گنے جائیں گے۔ یہ رویہ ہے آج حکومت کا۔ کوئی پاکستان کے عوام کی بات ان 10 دنوں میں اس اسمبلی کی کارروائی میں نہیں ہوئی۔ ایک امینڈمنٹ بل جو کمیٹی نے 22 منٹ میں پاس کیا، آج اسپیکر صاحب نے ہمارے احتجاج کے دوران 5 سیکنڈ میں اس کو ہاؤس میں لے کر دیا۔ یہ آئین کی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور آئین کی ترمیم کیا ہے کہ جو ان کے وزیر جو دوہری شہریت رکھتے ہیں ان کو NRO دیا جائے۔ یہ اتنی لمبی کہانی ہے یہاں پر کہ روز 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی ہو تو کم ہے، لیکن اس کو آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ آج عام آدمی کے پاس یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بجلی کا بل دوں یا بچوں کی فیس دوں یا کھانے کے پیسے دوں۔ بات یہاں پر پہنچ گئی ہے، لیکن حکمران جو ہیں وہ اپنی حکمرانی کے زوم میں آج ان باتوں سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ ادارہ جہاں پر عوام کی بات ہوتی ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آج کی پاکستان کی قومی اسمبلی کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی حقیقت ہے۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے بیان کیا کہ قومی اسمبلی مفلوج ہو چکی ہے، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، ایک فائل کھولی گئی تھی، پروجیکٹ عمران خان۔ یہ پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا ہے۔ اب اس پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کے ساتھ ملک اور ریاست بھی ڈوب رہی ہے، اور تیسرے سال میں جب حکومت ان سے نہیں چل رہی تو ایک بیانیہ یہ حکومت مسلسل تکرار کے ساتھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے ملک میں پھیلا رہی ہے کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ اس ملک میں سب کے سب لوگ چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں اور غدار ہیں۔ گویا کہ حب الوطنی، دیانت اور ایمانداری کے جملہ حقوق حاجی عمران احمد نیازی صاحب کے پاس ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن قوم اس ایمانداری کو کیا اچار ڈالے کہ جب اس ایماندار نیازی، جعلی ایماندار نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین خارجہ پالیسی، کشمیر کا سقوط، سی پیک بند، کرپشن کے نئے ریکارڈ، تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے، یہ بدترین نالائکی ہے اور یہ بدترین کرپشن ہے۔ اور حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ہمیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جب اردو ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ڈیٹا ہے، جبکہ رپورٹ کی بہت سادہ انگریزی میں، جسے ایک میٹرک کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے
کہ اس رپورٹ کا ڈیٹا 2019-2020 پی ٹی آئی کے 2 سالوں کا ہے. تو جناب آپ نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ وزیر اعظم اور ان کے وزیر سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے یہ استفسار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح کی ڈگری عمران نیازی صاحب کو دی ہے کہ یہ وہ سادہ انگریزی بھی نہیں پڑھ سکتے جو ایک میٹرک کا طالب علم پڑھ سکتا ہے. کہ اس رپورٹ کو بنانے والوں نے اس رپورٹ میں واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ رپورٹ پچھلے 2 سالوں کے ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے. اب شاید جو اردو کا ترجمہ یہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب کے نگرانی میں ایک کمیشن نہ بنا دیں. میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ پاکستان کی بار کونسل نے، پاکستان کے وکلا برادری نے بھی جسٹس عظمت سعید صاحب پر براڈ شیٹ کمیشن کے لیے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. چونکہ وہ موصوف ہو سکتا ہے بہت قابل ہوں، ہمیں ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ اس پورے معاملے میں ایک فریق ہے. ہی از اے اسٹیک ہولڈر. وہ نیب کی ٹیم میں اس وقت شامل تھے جب براڈ اسٹریٹ کے ساتھ معاملہ دستخط ہوا اور طے پایا. وہ اس جے آئی ٹی کے نگران تھے جس جے آئی ٹی کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن دی گئی ہے. وہ شوکت خانم میں اس بورڈ کے ممبر ہیں جس میں عمران خان صاحب نے اپنے نہایت ہی چہیتے اور فیملی کے ممبرز کو بورڈ کا ممبر بنایا ہوا ہے. چونکہ دیٹ از اے فیملی ٹرسٹ. شوکت خانم جو ہے وہ اسینشلی ایک فیملی ٹرسٹ ہے. تو جو عظمت سعید صاحب ایک فیملی ٹرسٹ کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب کے اتنے چہیتے ہیں، ان سے براڈ شیٹ کی تفتیش کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پردہ داری ہے، کچھ چیزوں کو چھپانا مقصود ہے اور کچھ اپنے مخالفین پر کردار کشی کرنا مقصود ہے. براڈ شیٹ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں اربوں روپے پاکستان کے لٹائے گئے ہیں نام نہاد جھوٹے احتساب کے نام پہ جو نواز شریف صاحب کی کردار کشی کے لیے کیا گیا. پی آئی اے کا طیارہ، اس کی لیز منی تو ادا نہیں کی گئی، وہ کرک ہونے دیا گیا، لیکن براڈ شیٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ایڈوانس میں ادائیگی کر دی گئی. ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے دال میں کالا ہی نہیں ہے بلکہ دال میں سپر کالا ہے. تو لہٰذا یہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اپنی نالائکی سے معیشت ڈبو چکی ہے، اب ایک ایک کر کے اداروں کو تباہ کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو ایک ایسے اسپیکر کے ذریعے جو وزیر اعظم کا ذاتی ملازم بھی شاید اس طرح پارلیمنٹ کو نہ چلائے جس طرح وہ وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے پارلیمنٹ کو بلڈوز کرتا ہے. اور اب جسٹس عظمت سعید کو براڈ شیٹ کمیشن میں لا کر یہ پاکستان کی عدلیہ کو بھی تنازع میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی ڈیفنس لائن ہے. قومیں اور ریاستیں اداروں کی غیر جانبداری اور اداروں کی ساکھ کے اوپر ہی چلتے ہیں. جب کسی قوم اور ریاست کے اداروں کو متنازع کر دیا جائے تو اس ریاست کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بتائیں، ایک تو پہلے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے میری یہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اسے ختم کر دیں. ایک بات میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا تھا آپ نے کہا کہ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے.
दूसरी तरफ हमें पीडीएम की तरफ ये नज़र आता है कि आप माजरत खाना रवैया अख्तियार कर चुके हैं, आप वज़ीर आज़म की हुकूमत को गिराने निकले थे और आज स्पीकर तक महदूद हो गए हैं, तो वो हुकूमत गिराने का एजेंडा कहाँ है सर? सर इसी के ऊपर सप्लीमेंट्री दे दें। जी आजकल टॉक शोज और बहस मुबाहिसों में ये बात बहुत ज़्यादा होती है कि पीडीएम जो है वो टूट फूट का शिकार है और उसमें अब बहुत ज़्यादा डिवीजन आ गई है। तो आगे जो है सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो अब आगे जो पीडीएम करने क्या जा रही है ये बताइए। थैंक यू। हुकूमत गिराने के बारे में और कोई बात हुकूमत गिराने आपके हवाले से आज अली जैदी ने एक बयान जारी किया है, उसमें आपकी फैमिली पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए हैं और कहा गया है कि 1 अरब रुपये माफ़ कराए गए हवाई कंपनी बनाने के हवाले से। सर उन्होंने 1991 की पोस्ट शेयर की है, फ्रंट पे ये पोस्ट की है, अखबार की खबर शाया की है और कहा कि आपके वाले मरहूम साहब जी जी मुझे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा ले, नैब का मुकदमा बना ले, मैं हाजिर हूँ हर काम के लिए। जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाना है, मेरे खिलाफ 2 केस चल रहे हैं नैब के, एक कराची में एक इस्लामाबाद में। अली जैदी साहब इस किस्म के जो तमाशाई हैं, जो कुछ प्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो बातें वो टीवी पर करते रहे हैं, वो उस केस में शरीक हो जाएं। दोनों केस जिसमें चाहे कराची में शरीक हो, इस्लामाबाद में हो, दोनों में हो, और सबूत लेकर वहाँ मुहैया करें। मैं हाजिर हूँ जहाँ पर जी हमारा दावा या हमारा मकसद हुकूमत गिराना नहीं था। हमारा दावा, हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हुकूमत उस निज़ाम की ख़राबी का नमूना है और हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये सारी बात है। ये पीडीएम का असूल था, ये उसका मंशूर है, ये वाहिद नुकाती बयानिया है, उस पर पीडीएम आज भी कायम है। पीडीएम के अंदर कोई इंतशार नहीं है। पीडीएम 11 जमातें हैं, इख्तलाफ राय हमेशा रहता है, मुशावरत होती है, एक बात पर इत्तेफाक होता है और वही पीडीएम इम्प्लीमेंट करती है। जो उसकी पाबंदी नहीं करेगा वो पीडीएम से खारिज है। आज तक हर फैसले की मुकम्मल पाबंदी हर जमात ने की है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं मुल्क में तब्दीली कैसे ले आऊँ, क्योंकि हर 5 साल बाद यहाँ पर इलेक्शन हो जाते हैं, तो ये अरसा जो है इंतहाई कम है, तो ऐसे में तब्दीली कैसे लाऊँ, इस पर क्या कहते हैं? जी वो मेरे पास 2 आइन की किताबें हैं, एक मैं वज़ीर आज़म साहब को भेज रहा हूँ, एक स्पीकर साहब को भेज रहा हूँ, वो पढ़ लें कि आइन मुल्क का क्या है। देखिए इसका आपके जवाब एक इनका जवाब देखिए। जिस सतह के वज़ीर आज़म साहब नालायक हैं, 5 साल छोड़ के इन्हें 500 साल भी दे दिए जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब्बासी साहब, मैं नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज के बाद मिलिट्री लीडरशिप से जो भी मिलेगा वो पार्टी लीडरशिप से डिस्कस करेगा, तो जुबैर साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर अभी तक टीम की कोई रिस्पांस नहीं आई सामने। जुबैर साहब भी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे उस वाक़े का इल्म नहीं है, वो भी नाश्ता करने गए थे और आर्मी चीफ भी नाश्ता करने आए थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात, सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई है, टीवी पर भी आया है। तो हमें इन चीज़ों को उसी बात में देखना चाहिए। तो मुलाकात अब वहाँ से जुबैर साहब फ़ोन करते मुझे या मियाँ नवाज शरीफ को कि जी मैं नाश्ते पे आया हूँ, तो क्या वो मेरे सामने आए हैं, मुलाकात हो या ना हो, ये इखलाकी, हमने तो कभी इखलाकी कदरें नहीं छोड़ी। शायद साहब डिफेंस मिनिस्टर आपके पास आते हैं, अपोजिशन चैम्बर में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेशन लेके आते हैं, आप लोगों से मिन्नतें की जाती है कि आप स्पीकर के साथ चलें, स्पीकर के इजलासों में आएँ, उसके बाद फिर उनका रवैया वही हो जाता है। जबकि आप ये मामला रेज भी करते हैं अपने तहफ़्ज़ात स्पीकर के हवाले से कि आइन साजी को बिलडोज किया जाता है, कानून साजी को, अब फिर वही रवैया है। तो इसके बाद अब क्या मज़ीद बातचीत की गुंजाइश है इस मामले में? देखिए, बातचीत की कभी गुंजाइश ख़त्म नहीं होती। परवेज़ खट्टक साहब आए थे जुमे वाले दिन और हमने उनको बताया था कि जनाब यहाँ पर कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर असम्बली के रवायात हैं, असम्बली के रूल्स हैं, उसके मुताबिक असम्बली चलाएं। स्पीकर साहब 2.5 साल से सैकड़ों दफ़ा बातचीत हुई है, एक बात कभी पास नहीं रखा गया और आज असम्बली मफलूज है। मैंने अभी बताया है 10 दिन के पैसे पाकिस्तान के अवाम अदा करेंगे। असम्बली में बात 5 घंटे हुई है और उसमें कोई बात पाकिस्तान के अवाम की नहीं हुई। अब्बासी साहब आजकल वैसे टेलीफोन कहीं से आ रहे हैं जी? कोई टेलीफोन आ रहे हैं आजकल कहीं से? मैं चेक करता हूँ, मुझे तो नहीं आया। बाकी कोई फोकस नहीं। शाह साहब जेल में हैं, खुर्शीद शाह साहब जेल में हैं और उन्होंने
पास की हुई है कि प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए न कहें स्पीकर को। अभी आप कह रहे हैं घरों पे कब्जे भी हो रहे हैं, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबसी नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं समझ रहे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा जिसकी वजह से बेबसी का इजहार किया जा रहा है? मैं बेबसी का इजहार नहीं है, मुझे अफसोस का इजहार है कि जिस मुल्क के स्पीकर को ये नज़र ना आता हो कि पूरा फ्रंट बेंच अपोजिशन का खाली पड़ा हुआ है, उस स्पीकर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जो असेंबली का स्पीकर का काम, स्पीकर जानिबदार नहीं होता, उसका काम असेंबली के हकूक़ और मेंबरान के हकूक़ का दिफा होता है, चाहे वो अपोजिशन में हो या असेंबली में हो। और सबसे बड़ा राइट जो असेंबली के मेंबर का होता है वो बात करना होता है, पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ की बात करना होता है। जो स्पीकर उसको रोकेगा, मैं और मेरी जमात हर हद तक जाएंगे, मायूसी का इज़हार नहीं करेंगे, बेबसी का इज़हार नहीं करेंगे।